صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابطحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے اس کا بلانا اور ہے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک کی توفیق اور مدد سے مغرب کی نماز کے بعد قرآن خوانی کی گئی، درود و سلام ہوا، پھر تلاوت ہوئی، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک نعتیں ہوئیں، پھر عشاء کی نماز سے لے کر کے اس وقت تک مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو گھڑیاں حضور کی یاد میں اور حضور کی محبت میں بسر ہو رہی ہیں، قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ اور حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ہم امریکہ کی زمین سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بیان کر رہے ہیں، جس امریکہ کی زمین سے اپالو 11 کا سفر ہوا اور چاند تک پہنچنے کے اوپر وہ بجا طور پر سیلیبریشن کی گئی، اور تصویر کائنات کا مرحلہ طے کرنے کا جو ہے وہ جو کوشش تھی، اس کے اوپر دنیا ورطۂ حیرت میں گم ہوئی۔ یقیناً یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ملینز ڈالرز کے خرچے کے بعد یہ جو کوشش ہوئی، جو اپریشیٹیبل ہے، دنیا یہ بھی تسلیم کرے کہ شب معراج جب محمد مصطفیٰ عرش اولیٰ پر گئے تو چاند بھی کملی والے کے قدموں کے نیچے تھا، سورج بھی نیچے تھا، ستارے بھی نیچے تھے، زمین بھی نیچے تھی، آسمان بھی نیچے تھا، سارے آسمان نیچے تھے۔ محمد عربی خدا کی بارگاہ میں کعبہ قوسین پر پہنچ کر خدا کا دیدار کر رہے تھے۔ اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ ایک گلیکسیز ہے نا، ایک گلیکسی، اس کے اندر ٹریلین سٹارز ہیں، کھربوں ستارے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابھی تو چاند تک پہنچے ہیں، ابھی کتنے ستاروں تک ایکسس، اس کی کوششیں ہو رہی ہیں،
اقبال کہتا ہے ساری گلیکسیز بھی ڈر گئی، سہم گئی کہ کھربوں سٹارز ہیں اس کے اندر، لیکن یہ کیسا انسان کامل اور انسان مرتضی ہے، زمین سے اٹھ کر ساری گلیکسیز کو اور سورج اور چاند کو اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کر سدرا تک پہنچا ہے، اور جہاں منتہا کہتے ہیں ایکسٹریم آخری، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، جبرائیل بھی وہاں سے میسج ریسیو کرتا ہے، مصطفیٰ سدرا کو بھی پیچھے چھوڑ کر خدا کی آغوش قربت میں پہنچا اور اللہ کا دیدار کرتے۔ اب جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا جی لا آف نیچر نہیں کے خلاف ہے، قانون فطرت کے خلاف ہے۔ سٹیفن ہاکنگ جس نے ابھی آپ نے دیکھا بلیک ہولز کے اوپر سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ آئی، وہ معذور تھا، ایک اعتبار سے وہ موٹیویشنل ہے کہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ویل چیئر پر ہے، لیکن علم اس نے کہا تھا میرا جسم کام نہیں کرتا لیکن میرا دماغ کام کرتا ہے، اور اس نے بہت بڑا سائنس کے اندر بہت بڑے انکشافات کیے، بلیک ہولز کی بارے میں بتایا کہ یہ دنیا ہی نہیں ہے، آگے کی ایک دنیا ہے، اور جہاں انسان جائے تو واپس نہیں آ سکتا، اتنی ان کی گریوٹی ہے۔ اس سے پہلے آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ پیش کی تھی 1905 میں، کہا اتنے بلیک ہول ہیں جو ان میں چلا جائے واپس نہیں آ سکتا۔ اس کو بتایا گیا کہ مصطفیٰ کا سفر معراج دیکھو کہ سارے سیارے گانے فلگی سے مصطفیٰ گزر کر خدا کی آغوش قربت میں گئے، جنت و دوزخ کو دیکھا، خدا کی عجائبات قدرت دیکھے، اور دیکھ کر مصطفیٰ واپس بھی تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جاری تھا، بستر کی گرمی باقی تھی۔ ابھی ملک صاحب پڑھ رہے تھے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ مصطفیٰ گئے ہیں تو نبض کائنات رک گئی، اور مصطفیٰ واپس آئے ہیں تو نبض کائنات دوبارہ چل پڑی ہے، کیونکہ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جب کوئی شخص سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے، روشنی کی رفتار سے، بولو کس سے؟ اور روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ آپ یہاں سے 186,000 مائلز کے اوپر بلب رکھ دیں اور اس کا کنیکشن ہو مین جو ہے وہ پاور سے، تو بٹن آن کریں تو 1,86,000 میل تک ایک سیکنڈ میں آپ بٹن آن کریں گے، وہ بلب جل جائے گا۔ یہ سپیڈ آف لائٹ ہے، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ مصطفیٰ جس سواری پر بیٹھے وہ برق نہیں، براق ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھی، کئی روشنیوں کا مجموعہ تھا جس پر مصطفیٰ بیٹھے، وہ سواری بھی نور تھا اور مصطفیٰ نور نالا حضور۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو ہمارے نظام الاوقات سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل میں ایک آن لائن معراج النبی اور جدید سائنس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح پاسیبل ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر آج سارا دن ریسرچ کی کہ پاسیبل کس طرح ہو سکتا ہے جب اصحاب کہف کو بادشاہ نے جو ملحد تھا، بت پرست تھا، اور وہ اس نے کہا کہ عیسائیت کی تبلیغ نہیں ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور اسلام کے پیروکار تھے، ان کو کہا گیا، سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں مروا دوں گا۔ وہ اس سے ڈر کر ایک غار کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کتنا عرصہ 300 سال کے قریب، قمری حساب سے لگائیں تو 309 سال، اور شمسی اعتبار سے اگر اس کو دیکھے تو پھر اس اعتبار سے 300 سال تک وہ غار میں رہے۔ اب جب اللہ فرماتا ہے ہم سورج کو بھی حکم دیتے، سورج کو بھی، کہ یہاں سے پلٹ کر اور طرف سے گزرنا، میرے بندے آرام کر رہے،
اونچا بولو نا، میرے بندے آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ لا آف نیچر کے خلاف ہے یہ بات کہ رسول اللہ گئے اور پھر راتوں رات واپس آ گئے، قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ اور اسی کے اوپر سٹیفن ہاکنگ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں خدا کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا کو کوئی شخصی نہیں ہے، یہ لا آف نیچر یہی خدا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے یہ باتیں کی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے نا تو پلیٹیں ہلتی ہیں تب زلزلہ آتا ہے، تو انہیں کہا گیا پلیٹوں کو کون ہلاتا ہے؟ کوئی ہے نا پیچھے جو ان کی موومنٹ کرتا ہے۔ تو اس نے بھی خدا کا انکار کیا اور نیٹشے نے بھی خدا کا انکار کیا تھا، جس کو اقبال نے کہا تھا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ تو ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے اللہ کی عادت مبارکہ، بولو اللہ کی عادت مبارکہ، یہ قوانین فطرت جو ہے نا، سورج روزانہ چڑھتا ہے ڈوبتا ہے، یہ اللہ کی عادت کے تحت ہے، یہ عادت کے تحت ہے کہ اللہ نے ایک سیٹ فارمیٹ دے دیا ہے۔ میاں بیوی کی پیدائش کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بغیر صرف ماں سے یا صرف باپ سے بچہ نہیں ہو سکتا۔ کلوننگ کا بڑا چرچا ہے، لیکن ایک بھیڑ کلون کی اور وہ بھی مر گئی کہ اللہ نے نظام فطرت رکھا کہ مرد اور عورت، اللہ نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، پھر اس سے مختلف جوڑے بنا دیے۔ اللہ نے فرمایا میری عادت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی عادت مبارکہ، دوسرا ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی عادت بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہے، لا آف نیچرز بھی اللہ کی قدرت کے تابع ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں قدرت دکھاتا ہوں تو یوسف کو کنویں سے نکال لیتا ہوں اور مصر پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا میری قدرت یہ ہے کہ موسم کے مطابق پھل آتے ہیں، جو موسم ہوگا اسی کے مطابق پھل آئیں گے، لیکن جب میں قدرت دکھاتا ہوں تو مریم کے حجرے میں غیر موسمی پھل بچا دیتا ہوں۔ اور زکریا وہاں جا کر پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مارکیٹ نہیں جاتی، بازار نہیں جاتی، تیرا سورس آف انکم نہیں ہے، اور تو یہاں حجرے میں عبادت کرتی رہتی ہے، انا لک ھذا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، سیدہ مریم کہتی ہے قرآن گواہی دیتا ہے یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اونچا بولو نا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا یہ میری قدرت کا اظہار ہے کہ میں سیدہ مریم کے حجرے میں بغیر موسمی پھل پہنچا سکتا ہوں۔ میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے صالح، فرمایا صالح علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آتی ہے، یہ خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، کب ممکن ہوا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہوا انسان واپس آئے؟ لیکن وہ وہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اپنے بندے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ 20 ایسے واقعات ہیں جو اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا۔ اور قدرت کاملہ میں سے یہ بھی ہے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے نا تو ایک جگہ سے براق گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشبو محسوس کی، بہت خوشبو۔ جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے پتا کیا عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی کی ماتشا، جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی، تیل لگاتی تھی نا، نکرانی، یہ اس کی خوشبو ہے اور اس کی اولاد کی خوشبو، اس کی خوشبو ہے، اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ ہوا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کی ماتشا کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو کہتی ہے طائسہ فرعون، بسم اللہ طائسہ فرعون، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں فرعون ہلاک ہو۔
تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ تیرا میرے باپ کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ کہا ہاں، میرا خدا اور تیرا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، جو وحدہ لا شریک۔ وہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ ہماری نوکرانی موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون بلا لیتا ہے میاں بیوی دونوں کو کہ میں نے تمہیں محل کی نوکری دی ہے، شاہی محل میں نوکری دی ہے، مجھے خدا نہیں مانتی؟ قرآن کہتا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا خدا۔ وہ کہتی ہے نہیں، تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا۔ کہا میں محل سے نکال دوں گا۔ وہ کہتی بڑی مہربانی ہوگی، نکال دو گے، اس محل سے نکالو گے، خدا کی قدرت کے محل سے تو نہیں نکالو گے۔ اس نے دنیا کو، تاکہ کمیونٹی سوسائٹی کے اوپر روب و دمدمہ ہو، اس نے کہا کہ اس کے وزیروں مشیروں نے یہ بھی اس کو ایڈوائز کیا کہ تیل جو ہے اس کے بڑے بڑے کڑا تیار کیے جائیں۔ 2 بچے تھے، کہا خامد کو پھینکا جائے، پھر بڑے بیٹے کو، پھر چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا اس کو پھینکا جائے، پھر اس عورت کو اس جو ہے وہ کرتے ہوئے تیل میں پھینکا جائے، تاکہ کوئی جرات نہ کرے میری خدائی کا انکار کر کے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کے لیے۔ اور اس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایسا کیا، پہلے اس کے خامد کو پھینکا، وہ جل گیا، پھر اس کے بڑے بیٹے کو پھینکا۔ جب چھوٹے بیٹے کو پھینکا تو روایات کے اندر موجود ہے وہ بیٹا چھوٹا دودھ پیتا بچہ، وہ جلتے ہوئے اس کھولتے ہوئے آیت کے اندر اپنی ماں کو پکار کر کہتا ہے ماں صبر کرنا، گھبرانا نہیں ہے، تو ہی سچی ہے، تیرا رب ہی سچا۔ اور اس نے پھر اس عورت کو بھی تو مصطفیٰ نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ اس نوکرانی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے خدا کی قدرت کاملہ کا اظہار۔ خدا کی قدرت کاملہ کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج یہ خدا کی عادت سے ہٹ کر خدا کی قدرت کا اظہار ہے، قدرت کا اظہار ہے۔ میں صحابہ کہف کی بات کر رہا تھا، 300 سال کے بعد اللہ فرماتا ہے جب وہ جاگے نا تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی۔ جب بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا جی پیسے لے جاؤ اور لے جا کر کے کھانا لے کر آؤ بازار سے۔ اور دیکھنا بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، اسی بادشاہ کے نام پر آج جو ریجیڈیٹی ہو، دقیانوسی خیالات، پرانے خیالات، دقیانوس تھا۔ دیکھنا دقیانوس نے پتہ چل گیا تو پکڑ نہ لے، وہ آ کر اس نے کھانا ہوٹل سے لیا، پیسے دینے لگا تو وہ سکے 300 سال پرانے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ نے کہا کرنسی ہے ہماری۔ کہا کون سی کرنسی؟ ہوٹل والے کو شک گزرا کہ اس کے آج کوئی خزانہ آیا ہے، پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی، اس نے کہا یہ ہماری کرنسی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کئی 100 سال پرانی کرنسی ہے۔ تو اس نے کہا دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس نام کا بادشاہ کو 300 سال پہلے گزرا ہے، بتا تو جاسوس تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں جاسوس نہیں، میرے اور ساتھی بھی ہیں غار میں ہیں، میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ان کا کتا بھی ساتھ تھا، قرآن نے گواہی دی ہے، قرآن کی سورہ کہف ان کے نام پر ہے، قرآن ان کے کتے کا بھی ذکر کرتا ہے جو ولیوں کا سنگ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے دروازے پر وفادار بن کر چوکڑی مار کے بیٹھا رہا۔ اب وہاں گئے تو ان نے وہاں ایک تختی تھی جس میں لکھا تھا یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے میری سنت اور عادت تو یہ ہے کہ بندہ مر جائے تو زندہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں تو 300 سال کے اندر جو سوئے ہوتے ہیں ان کو بیدار کر کے اپنی قدرت دکھا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج اللہ کی قدرت ہے، بولو سارے اللہ کی قدرت ہے۔ جو سفر معراج کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے۔ اور اب ہم اسٹیفن ہاکنگ کی بات کریں یا ویسٹرن فلاسفرز کی بات کریں تو عقل میں آتی ہے، بدقسمتی یہ ہے یہاں سر سید احمد خان صاحب جیسے مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے
جنہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے انہوں نے بھی واقعہ معراج کا انکار کیا، جن قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے لکھا ضیاء النبی شریف کے اندر، آپ نے سارے قوانین فطرت کا احاطہ کر لیا ہے۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور تھیسس لکھ رہے ہیں یہ قوانین فطرت کے خلاف ہے، ممکن ہے فطرت کا وہ قانون آج آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو، مستقبل میں آ جائے، کیونکہ علم، سائنس، فلسفہ، فطرت جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو در مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہوگا۔ در مصطفیٰ کا، آج تک کہتے تھے بغیر باپ کے پیدا ہونا، قرآن نے کہا ہے بغیر سنگل سیل سے کریشن ہوئی، بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کس طرح ممکن ہے؟ آج کلوننگ کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ جو دنیا آگے جائے گی قرآن کی عظمتیں ظاہر ہوں گی، محمد کی شانیں بلند ہوں گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے 2 مقامات پر اس سفر کو بیان کیا، بولو کتنے؟ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، ساتھ لیلن کہا، لیلن کے اوپر جب تنوین ہے 2 زبریں، یہ تھوڑے سے وقت کو شو کرتی ہیں۔ لیلن رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتے ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ دوسری 27واں پارہ سورہ نجم، سورہ النجم۔ اب میں سورہ نجم کی آیات آپ کے سامنے ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ان چیزوں میں نہ رہیں۔ آپ ان اگلی بات سننے سے پہلے ان 18 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کے سفر معراج میں بھی ہے۔ لوگوں کوئی سفر کرتا ہے نا تو اپنا سفر نامہ لکھتا ہے۔ آپ نے بھی کسی کا سفر نامہ پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھے ہیں۔ کبھی شاگرد استاد کا سفر نامہ لکھتا ہے، کبھی مرید اپنے پیر کا سفر نامہ لکھتا ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کے سفر معراج پر سفر مصطفیٰ نے کیا ہے، اللہ نے خود سفر نامہ بیان کیا۔ اب ان آیتوں کا 18 آیتیں سورہ نجم کی 27واں پارہ، ترجمہ سن لے پھر میں تشریح کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بہکا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، سبحان اللہ، وہ اپنا بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں ہے مگر جو وحی کی جاتی ہے اس کی طرف، یعنی مصطفیٰ جو بولتے ہیں رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ علمہ شدید القوا، سکھایا ہے اس کو زبردست قوت والے نے، ذو مرہ، بڑے دانا نے، فاستوا، پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور سب سے اونچے کنارے پر تھا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، پھر اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشمان مصطفیٰ نے، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، انتہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، اس یکشا سدرتا ما یکشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ سورہ نجم ہے، بولو سورہ 27واں پارہ۔ اس سے جو پہلی سورت ہے وہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور جہاں ختم ہوتی ہے نا، آج تک فزکس کے اندر طبیعت، یہ ستاروں کا، سائنس آف ایسٹرانو، ستاروں کا علم، اس کے ذریعے کائنات کو کہتے ہیں، یہی کائنات نہیں، اس سے آگے کی بھی کائنات ہے، اس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں۔
سورہ نجم طور جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہ لفظ ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، کہ رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، جب ستارے چمک چمک کر ڈوب جائیں. بولو جب ستارے چمک چمک کر ڈوب جائیں. اب پوری سورت ختم کی النجوم، نجوم نجم کی جمع ہے. ایک ستارہ ہو، سٹار ہو سنگل، اس کو نجم کہتے ہیں عربی میں، اور بہت سارے ہوں اس کو نجوم کہتے ہیں. ایک سورت ختم کی اتبار النجوم کے اوپر، جب ستارے چمک چمک کر ڈوب جائے. اگلی سورت شروع کی والنجم، اور قسم ہے ستارے کی. امام جعفر صادق کہتے ہیں یہاں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے نجم محمد کی، اس ستارہ احمد کی، جو شب معراج خدا کی بارگاہ میں گیا اور پھر زمین پر آیا. تو اللہ نے نجوم پر سفر ختم کیا اور نجم کی قسم اٹھا کر اگلی سورت کا آغاز کیا. اس میں پیغام یہ تھا کہ لوگوں ایک آسمان نبوت تھا جس پر ہر نبی ایک ستارے کی طرح چمکا. ان کی قسم نہیں اٹھائی کیونکہ آدم آئے چمکے اور ڈوب گئے، ابراہیم آئے چمکے اور ڈوب گئے، زکریا آئے چمکے اور ڈوب گئے، یعقوب آئے چمکے اور ڈوب گئے، موسیٰ آئے چمکے اور ڈوب گئے، عیسیٰ آئے چمکے اور ڈوب گئے. وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، جب سارے ستارے ڈوب گئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو قسم ہے مجھے ستارہ محمد کی یہ چمک اٹھ. جب سارے ڈوب گئے تو یہ چمک اٹھا. اس کی قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا یہ چمکا تو ہے ڈوبے گا نہیں. اونچا بولو نا. ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. اونچا بولو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ ستارہ ہدایت انسانی چمکا تو ہے، ڈوبے گا نہیں. قیامت تک چمک رہے گی تو محمد مصطفیٰ کی، رسالت رہے گی تو مصطفیٰ کی. میرے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہ ساری کائنات چمکی ہے اس ستارہ احمد سے. اب نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج آپ نے عزیز القدر سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سنا. مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سفر ہے، اب سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین ساتھ گئے اور وہاں جبرائیل امین رک جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چلو. اب آپ اندازہ کریں اس سفر کی لذت کا. مسجد اقصیٰ میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھے کلیم بنایا. اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا اور یہ قرآن مجید گواہ ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے پردے کے پیچھے کلام فرمایا. فرشتے کے ذریعے اللہ نبیوں سے پیغام دیتا تھا، مگر ان سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا فرشتے کے واسطے کے بغیر. یہ طور پہاڑ پر جاتے اور پہاڑ کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی. ذرا تصور کرو نا، آج کسی قاری صاحب کو سنو، نعت خان کو سنو، کہتے ہیں خوبصورت آواز. اس کی آواز کی لذت کا عالم کیا ہوگا جو ساری کائنات کی آوازوں کو بنانے والا ہے. جب اس کی آواز کانوں میں پڑتی ہوگی تو کیا رس بولتی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ شوق چھلکا، عرض کی ربی آرینی، یا اللہ روزانہ تیری آواز سنتا ہوں، دل کرتا ہے پردہ ہٹا تیرا دیدار بھی کروں. قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے اور حدیث میں آتا ہے 9 بار کہا. بولو کتنی بار؟ 9 بار کہا. آگے سے جواب آتا لن ترانی، تم ہرگز. یہ لن عربی زبان میں shall never کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. you shall never be able to see me، تم کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے دیکھو. یہ بار بار کہتے ہیں میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہ جس کی آواز کی لذت کا یہ عالم ہے، اس کے جمال کی لذت کا عالم کیا ہوگا. اور جواب آتا کہ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اب یہاں ہی علماء نے لکھا
کہ کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں موسیٰ، مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب جب اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر اتنا اصرار ہے نا تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پر میں ذاتی نہیں صفاتی حسن کی تجلی پھینکوں گا، اس تجلی کا ریفلیکشن عکس تیرے اوپر پڑے گا، اگر تم میری صفاتی تجلی کے عکس کو ڈائریکٹ تیرے اوپر نہیں، وہ شعاع تیرے اوپر نہیں جائے گی، پہاڑ پر آئے گی اور پہاڑ پر لگ کر تجھ پر آئے گی، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اگلی منزلیں طے کر سکے گا، اگر تو اس تجلی کے عکس کو برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ میرا دیدار تو بڑی دور کی بات ہے۔ موسیٰ مان گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر پھینکی، تجلی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ پہاڑ پر پھینکا، اور تجلی کے اس پہاڑ پر لگنے کی دیر تھی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگا، اس کا عکس حضرت موسیٰ پر پڑا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پتہ ہے کتنا عرصہ بے ہوش رہے؟ 40 راتیں بے ہوش رہے۔ کتنا؟ 40 راتیں۔ جب ہوش آیا تو عرض کی فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا تو عرض کی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں مالک میں نے یہ عرض کی توبہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس صفاتی تجلی کو جو دیکھا نا، اب یہی علماء نے کہا ہے کہ وہ صفاتی تجلی کو نہیں دیکھ سکے، اور مصطفیٰ کی ہمت پر قربان چاہیے جنہوں نے خدا کو دیکھا اور سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ جو اپنے چہرے پر جو ہے نا وہ کپڑا رکھتے تھے، کیونکہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ جل جاتا تھا۔ تو ان کی جو بیوی تھی صفورہ، شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور شعیب علیہ السلام باپ اس درجے کا نیک تھا کہ رو 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 کر اللہ کی یاد اور تڑپ میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اس باپ کی بیٹی حضرت موسیٰ سے کہتی ہے بڑی مدت ہو گئی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اپنے خامند سرتاج کو نہیں دیکھا۔ فرمایا میری بیوی صفورہ، مجھے بھی تو اس سے بڑی محبت ہے، لیکن تو مجھے دیکھ نہیں سکتی کہ اس کی تجلی کا نور ان آنکھوں میں آ چکا ہے، جو دیکھے گا آنکھ ختم ہو جائے گی، دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس نے اصرار کیا کہ میں بیوی ہوں، دیدار کو تڑپتی ہوں، میں اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہوں، ایک آنکھ سے آپ کو دکھا اپنا چہرہ دکھا دیں، اگر گئی بھی تو ایک آنکھ جائے گی اور میں اس جلوے کو دیکھوں گی جن آنکھوں نے خدا کے حسن کے جلوے کو سمایا، اور ایک آنکھ سے گزارا کر لوں گی۔ اصرار بڑھا تو حضرت موسیٰ کی بیوی نے ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے دیکھا، اس سے شعاع نکلی، ایسی شعاع کہ آنکھ چندیا گئی، لیکن لذت کا یہ عالم تھا۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی آپ کپڑا ہٹا دے، میں دوسری آنکھ سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں، لذت کا یہ عالم ہے، یہ تو 2 آنکھیں ہیں، جسم بھی چلا جائے تو خدا کی محبت میں رکا دوں گی۔ تو دوسری آنکھ سے بھی دیکھا اور وہ آنکھ بھی جاتی رہی۔ یہ اس کو دیکھ رہی ہیں جس نے صفاتی تجلی دیکھی۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رات سیاہ رات ہوتی، 30 میل دور کالے پتھر پر چمٹی بھی چل رہی ہوتی تھی نا، تو حضرت موسیٰ چمٹی کے چلنے کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ جنہوں نے صفاتی تجلی دیکھی، نظر کی تیزی کا عالم تھا کہ 30 میل دور رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلتی ہوئی چمٹی کو دیکھ رہے تھے۔ غلامان مصطفیٰ، سوچو جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا وہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلنے والی چمٹی کو دیکھ لیتا ہے، تو میرا نبی جس نے رب کا جلوہ دیکھا کیا گنبد خضرا سے عاشقوں کی اس محفل کو نہیں دیکھ سکتا؟
حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت بابا فرید خان شکر نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی لباس بشریت میں تھے، کملی والے بھی لباس بشریت میں تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہے. اور ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے قرآن کی. اللہ فرماتا ہے جب دیکھا نا تو پلک بھی نہیں جھپکی. اچھا بولو نا، پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ بہکی. ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ بہکی نہ پلک جھپکی. خدا اپنا حسن دکھاتا رہا، محمد عربی دیکھتے رہے. تو بابا صاحب نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی لباس بشریت میں تھے، مصطفیٰ بھی. کیا وجہ ہے؟ وہ برداشت نہ کر سکے، حضور سامنے بیٹھ کر دیکھتے رہے. میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ایک درویش ہی دے سکتا ہے. بابا صاحب نے لکھا وجہ یہ تھی جب موسیٰ نے دیکھا تو رب جلال میں تھا، مصطفیٰ نے دیکھا رب جمال میں تھا. اس وقت جلال تھا کہ یہ کہتے ربی آرے نہیں، مجھے اپنا جلوہ دکھا. ادھر سے جواب آتا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا. یہ بار بار کہتے نہیں دکھا، رب جلال میں تھا. جب مصطفیٰ نے دیکھا تو عرش سجا کر انتظار کر رہا تھا. ام ہانی کے گھر سے بلایا کہ میرا محبوب آئے اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا جلوہ دیکھے اور میرے جلووں کا دیدار کرے. سدرۃ المنتہا پر جبرائیل سے کہا آگے چلو. انہوں نے کہا کہ آگے نہیں جاتا، خدا کی تجلیات ایسی ہیں کہ لو دنو تو انملت لخ ترک تو، آگے ایک قدم بھی جاتا ہوں تو جل کر راکھ بن جاؤں گا. آگے میں نہیں جا سکتا، آمنہ کا لال ہی جا سکتا. اور کوثر نیازی مرحوم انہوں نے لکھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے. یہ کیسا انسان کامل اور انسان مرتضیٰ ہے کہ فرشتوں کا استاد وہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکا، بلال کا آقا وہاں سے آگے چلا گیا. اور وہاں حضور نے فرماتے ایک موقع پھر رف رف نامی ایک تختہ آیا. میں رف رف نامی تختے پر بیٹھ کر اگلا سفر کیا. ایک مقام آیا جہاں وہ رف رف نامی تختہ بھی رک گیا، وہ بھی رک گیا. اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ کہ روایت میں اللہ پاک نے پوچھا، آواز آئی فیما یختصم المالا العالی، بلکہ یہ اس سے آگے کی بات عرض کرتا ہوں. رف رف نامی تختہ بھی یہاں رک گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بار اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا تو میرے دل میں تھوڑی سی اجنبیت محسوس ہوئی کہ براق کے ذریعے تو آیا سدرہ تک، آگے رف رف نامی تختے پر، اس سے آگے کیسے جانا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے خیال آنا تھا کہ آگے سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، میرے محبوب اب تو رک جا، تیرا آنا یہاں تک تھا، آگے خود تیرا رب تجھے لینے کے لیے آیا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے. یہ کوس ہوتی تھی اس طرح کی، اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانیں ملتی ہیں. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے تھا. قرآن اس سے اگلی بات کرتا ہے اوادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. وہ کتنے قریب ہوئے؟ گولڑا شریف کی سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. وہ کتنا قریب ہوا؟ ایک عبد کامل معبود برحق کے جلووں میں مست و بے خود ہوا، ایک انسان مرتضیٰ، ایک محب اپنے محبوب کے جلووں میں گم ہوا. یہاں درویش بولتے ہیں، صوفی بولتے ہیں. یہاں انہوں نے کہا کہ بلے شاہ نے کہا احد احمد وچ ایک میم مروڑی، ایک پیت مروڑی دا، ایک بلا سانو لوڑی دا. کہا وہ احمد تھا، یہ وہ احد تھا، یہ احمد تھا. احمد احد تک پہنچا. اللہ نے فرمایا میم کا پردہ اٹھا، آج میں تجھے جلوہ دکھاؤں. ایک فرق ہے کہ تو عبد ہے اور میں معبود ہوں، لیکن میں تجھے اپنے جلوے دکھا کر تجھے لذت عطا کر.
وہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے پوچھا بیما اشرفک یا محمد، میرے نبی آج بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں، کس نام سے پکاروں؟ تجھے احمد کہوں، تجھے محمد کہوں؟ مطلب یہ تھا کہ تجھے یاسین کہوں، تجھے طٰہٰ کہوں، تجھے والضحیٰ کہوں، تجھے یا ایھا النبی کہوں، تجھے یا ایھا المزمل کہوں، تجھے یا ایھا المدثر کہوں؟ میرے محبوب تجھے کیا جو لقب تو پسند کرے گا تیرا رب تجھے آج اسی لقب سے بلائے گا۔ علماء نے لکھا اللہ نے اپنی قدرت اور ناز کی حد کر دی، مصطفیٰ کریم بولے تو حضور نے اپنی عجز، انکساری اور فروتنی کی حد کر دی، عرض کی نسبتی الیک بالعبودیت، بنسبتی الیک بالعبودیت، یا اللہ تیرے سارے اسماء اور القابات کی خیر، میرا دل کرتا ہے آج محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اللہ نے رسول اللہ کی خواہش کے اوپر دونوں صورتوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو، بندہ خاص کو سیر کرائی، اور سورہ نجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے کلام کیا اپنے بندہ خاص سے، جو کلام کیا، جو مصطفیٰ نے چاہا کہ مجھے بندہ کہہ کے پکار، کہ یا اللہ مجھے جو لطف تیری بندگی بھی آیا ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور چیز میں نصیب نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ بھی خوش ہو گیا کہ محمد کو میری بندگی پر ناز ہے کہ پیشانی محمد کی ہو، دہلیز رب کی ہو، اور محمد عربی خدا کی دہلیز پر سجدے کر رہا، اللہ کی دہلیز پر سجدے کر رہے۔ اب قربان جائیے، وہاں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فیما یختصم المالا والاعلیٰ، یہ مالا والاعلیٰ کے فرشتے آپس میں کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ کچھ لوگ یہ روایت بیان کر کے کہتے ہیں رسول اللہ نے خود کہا میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن عاشقوں نے پتہ ہے اس روایت کا کیا ترجمہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جان بوجھ کر کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور حضور نے کیوں یہ جواب دیا؟ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھ، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ، تو وہ پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا میں تجھے دیکھنا ہے، اب پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا نا تو اللہ نے فرمایا تو ذات کے قابل نہیں، تو صفات کے قابل ہے، کیونکہ مجھے میری طرف سے توجہ ہٹا کر غیر کی طرف کر لی ہے، صفات کے قابل ہے۔ جب مصطفیٰ سے پوچھا کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو علماء نے کہا، حضور نے کہا میں نہیں جانتا، تو مطلب یہ تھا کہ یا اللہ میں فرشتوں کی بحث سننے نہیں آیا، اپنے رب کا جلوہ دیکھنے آیا، میں اپنے رب کا جلوہ دیکھنے آیا ہوں۔ اسی وجہ سے کر کے علماء نے لکھا کہ سارے انسان، جن، نباتات، جمادات، جانور، یہ اللہ کے افعال کے مظہر ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، کون فیقول ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے ناموں کے مظہر ہیں، اسماء کے مظہر ہیں، اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں، اور سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، مصطفیٰ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، جو چلے حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے طور تک پہنچے۔ نظر والو دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ عرض کی یا اللہ آج مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ دوسرا میسج یہ تھا امت کے لیے، میسج یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے دیکھا کہ کوڑ کا مریض لایا جاتا ہے، کوئی میڈیکل پروسیس نہیں ہے، کوئی سرجری نہیں ہے، خدا کا پیغمبر نبوت کا ہاتھ رکھتا ہے اور کوڑ کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی میڈیکل سائنس اس سے تو قاصر ہے نا، جتنی بھی آپ ترقی کر لے کہ مردے کو زندہ کرنا، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں مردہ لایا جاتا، قرآن کے لفظ ہے وہ کہتے ہیں احیی الموتیٰ، میں پاؤں کی ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا، کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سن آف گاڈ بنا دیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے،
یہ انسان تو نہیں ہو سکتا جو مردے کو زندہ کرے. مصطفیٰ ان بلندیوں پر جا کر کہ یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار. پیغام امت کے لیے تھا کہ ان بلندیوں پر بھی جا کر مصطفیٰ خدا نہیں بنا بلکہ خدا کا بندہ ہی رہا. اور خدا کی بندگی سب سے بڑا مقام ہے انسانوں کے لیے کہ جس کو خدا خود کہے بھی عبد ہی اپنے بندہ خاص کو. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر پر عبدہ چیزیں دیگر کہ بندہ ہونا اور بات ہے مگر جس کو مالک خود کہے یہ میرا بندہ. اللہ اکبر. مالک خود کہے یہ میرا بندہ ہے. دیکھو نا لوگ کہتے ہیں نا اینو کچھ نہ کیو یہ میرا بندہ ہے اور رب خود کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ میرا بندہ ہے. اور مصطفیٰ قیامت کے دن کہیں گے اپنے غلاموں کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے لکھا عربی زبان میں غلام کو بھی عبد کہتے ہیں. کہا کہ مجھے فکر نہیں میں عبد مصطفیٰ ہوں. مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں کچھ نہ کہنا یہ میرا بندہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی. پہلے جب اللہ نے جو ہے اللہ نے گریٹ کیا رسول اللہ کو تو کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام ہو. بولو اے نبی آپ پر. سارے پیچھے تک آواز ہے اے نبی آپ پر سلام ہو. آگے سے حضور نے یہ نہیں عرض کی کہ وعلیک السلام یا اللہ تجھ پر بھی سلام ہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے. عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر. تو عرض اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو. عرض کی یا اللہ میں اپنے ایک ہاتھ میں گناہگار امت کے عبادت گزاروں کی ناقص عبادتیں لے کر آیا ہوں عبادت گزاروں کی اور دوسرے ہاتھ میں گناہگاروں کے گناہ لے کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے اس تحفے کو قبول کیا. عبادت گزاروں کی عبادتیں بھی قبول کی گناہگاروں کے گناہ بھی معاف فرما دی. اللہ پاک نے آگے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ واپس جائیں اللہ سے عرض کریں میں نے بڑا تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر بہت بوجھل ہوگا ان کے لیے. حضور جاتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں تو اللہ پاک 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں پھر جائیے. حضور پھر جاتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. اس میں بڑے راز و نیاز کی باتیں ہیں یارو. اس میں بڑا راز و نیاز ہے. کئی راز و نیاز ہیں. ایک راز تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے 9 بار کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. ایک راز یہ تھا کہ موسیٰ میں اپنے محبوب کو 50 نمازیں دوں گا مجھے پتا ہے میں نے فرض 5 ہی کرنی ہے. تو راستے میں کھڑے ہو جانا اور تو تخفیف کمی کی درخواست کرنا. میرا محبوب میری بارگاہ بھی آئے گا میں 5 کم کروں گا. تو ان آنکھوں کو دیکھ لینا جو خدا کا بلا حجاب دیدار کر گیا رہی. ایک دفعہ دیکھے گا تو ایک دعا قبول ہوگی. 9 مرتبہ انہوں نے دعا مانگی تھی. یہ 9 چکر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں لگائے اور ہر چکر پر اللہ 5 نمازیں کم کرتا رہا. 5 رہ گئی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سے اگلی بات بھی کی کہ یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہیں. تو حضور نے یہ لفظ ہیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا آپ مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی. کہا مجھے 5 قبول ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا میں رب اس کو ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے ایک اور تحفہ. فرمایا وہ یہ کہ آپ کی امت کا جو شخص گناہ کا ارادہ کرے گا بولو گناہ کا لیکن گناہ کرے گا نہیں. پہلی امتوں میں تھا کہ گناہ کے ارادے پر بھی مواخذہ ہوتا تھا. فرمایا آپ کی امت کے لیے ہے گناہ کا ارادہ کرے گا لیکن گناہ کرے گا نہیں میں مواخذہ نہیں کروں گا. ہاں اگر اس نے گناہ کر لیا برائی کر لی تو ایک گناہ لکھا جائے گا ایک برائی لکھی جائے گی. اگر نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن نیکی کر نہ سکے گا
تو میں ارادے پر بھی ثواب دوں گا، اور اگر نیکی کر لے گا تو اپنی امت کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینا، اگر ارادہ کرے گا نیکی کا، کر نہ سکے گا تو نیکی دوں گا، اور اگر کر لے گا تو ایک نیکی نہیں 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماؤں گا، 10 کے برابر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی کہا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں ایک چھوٹا سا، انہوں نے بھی کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور سلام کہنا مر امتا کا۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کے لیے یہ پیغام لے جائیں، مر امتا کا فلیکسروا من غراس الجنت، اپنی امت کو حکم دے کہ جنت میں کثرت سے پودے لگائیں، فإن تربتها طیبۃ، کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وأرضها واسعۃ، اور وہاں کی زمین بہت کھلی ہے، وقال له ما غراس الجنت، رسول اللہ نے پوچھا حضرت ابراہیم سے وہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ قال لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے فرمایا آپ کی امت کا جو شخص ایک بار پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے نام کا ایک پودا جنت میں لگ جائے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ فرمایا اپنی امت کو کہنا یہ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جو یہ پڑھے گا اس کے نام کا ایک پودا جنت میں لگ جائے گا۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ اگر آپ تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 پودے جنت میں لگ جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام یہ تحفہ لے کر کے امت کے لیے تشریف لائے کہ نماز کا تحفہ، اور رسول اللہ کی معراج اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ بولو سارے، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ آج سارے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا دیکھا بے دیکھو کسی دیکھو پرانا پروگرام تے نہیں ہے ابھی، سارے اندھا دیکھو اے نہ کوئی عذر رکھے کہ نہیں جی منو تے ٹائم نہیں لگتا ہے ابھی، میری ڈیوٹی بڑی ٹف ہے، نہیں، سارے اج اے ہن سنے نا ارادہ کرو کہ اسی انشاءاللہ 5 ٹائم دی نماز پڑھاں انشاءاللہ، اونچا بولو انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ 5۔ میں نو ایک ساڈے پنڈ دے قریب ایک گاؤں ہے برنالی، حافظ صاحب سن اتھے دے بڑے اللہ دے نیک بندے سن، انہوں نے منو ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، بڑے اللہ دے نیک بندے سن، انہوں نے فرمایا حافظ صاحب نے، انہوں نے کہا جی حضرت خواجہ نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات ایک جلسے دے وچ 1936 او فرماندے سن حافظ صاحب 1936 دے وچ انہوں نے ہاتھ کھڑے کروائے سن، میں نماز پڑھنی ہے، میں بچہ ہاں، میں اتھے ہاتھ کھڑا کیتا سی کہ نماز پڑھا کراندا، فرماندے راج تک نہیں چلی۔ اور یقین کر لو میں بڑھاپے دے عالم چنوں دیکھا جوانہ تو زیادہ ایکٹیو اور توانا اور تیز، اس واسطے جڑا وعدہ کر لیندہ ہے اس نماز ہاں رہ جاندی ہے، سفر کر رہی ہو رہ گئی ایک ڈیوٹی تھی، آ کے پہلا کام کرو کہ نماز دی قضا کرو، اللہ نے قضا دا نظام اس واسطے رکھے ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قضا کر دیا بندہ روندہ ہے کہ اللہ ادا تو بھی زیادہ ثواب ادا وما علینا الا السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم۔